الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں عربی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ اور آپ سب پڑھ بھی چکے ہیں، کیا ہے؟ اعراب۔ اب آپ کہیں گے اسماء خمسہ ہم تو پڑھ رہے تھے، اعراب کہاں سے آ گیا؟ جی بالکل، اسماء خمسہ میں ہی اعراب آ رہا ہے، تو ہم اس کو ایک نئے انداز میں کریں گے۔ الحمدللہ دنیا میں 7000 زبانیں ہیں، لینگویجز، اور ان 7000 لینگویجز میں سے ظاہر بات ہے وہ لینگویجز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی نا، اور عربی بھی ان میں سے ایک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے عربی کو ہی کیوں چنا قرآن کی زبان کے لیے، اہل جنت کی زبان کے لیے؟ تو اس کا جو ایک فیچر، ویسے تو اس میں بہت سارے فیچرز ہیں، جو ایک فیچر جو اس کو باقی تمام زبانوں سے علیحدہ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، وہ ہے اعراب۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عربی زبان میں اگر آپ کو اعراب اور ضمائر اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں نا، تو آپ کو 80% زبان کے اوپر گرپ حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی ووکیبلری اور دوسرے کانسیپٹس ہیں، ماشاءاللہ جیسے آپ کو ضمائر اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں، انشاءاللہ اعراب بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گے۔ اچھا، اسپینش کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کو پتا 800 سال حکومت رہی ہے مسلمانوں کی اسپین پر، اوٹومین امپائر میں، تو اسپینش میں بھی تھوڑی سی عربی زبان کا ٹچ ہے۔ ٹرکش میں بھی ایک خوبصورتی ہے کہ ٹرکش میں بھی سفکس کا بہت زیادہ استعمال ہے، ترکی بھی، پرشین اور عربک، فرینچ ان زبانوں سے نکلی ہے۔ تو اعراب ایسا کریکٹرسٹک ہے جو عربی زبان کو دوسری زبانوں سے ڈفرینٹ کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ عربی زبان پڑھیں گے آپ خود ریئلائز کریں گے کہ اس زبان میں کتنی وسعت ہے۔ چلیں آج اعراب پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اعراب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، پڑھا ہوا ہے بالکل۔ چلیں پھر بتائیں کیا اعراب کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے آج آپ کے لیے ایک شعر نکالا تھا، عربی میں ہے، پھر میں آپ کو اس کا میننگ بتاتی ہوں۔ النحو فی الکلام کالملح، النحو نحو یعنی علم نحو یعنی گرامر کا علم، فی الکلام کلام میں، اسپیچ میں، کالملح، مل کہتے ہیں نمک کو، کالملح نمک کی مانند ہے۔ تو اس کا پورا ترجمہ کیا بنا؟ نحو کلام میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے نمک۔ اب نمک کیا ہے؟ ہماری برصغیر پاک و ہند میں فیوریٹ ڈش تقریباً ہر دعوت میں ہی پائی جاتی ہے بریانی۔ آپ نے بریانی بنائی، بڑے ذوق و شور سے سارے مسالے بریانی کے ڈالے، اور گرم مسالہ، زعفران، آلو بخارا، ٹھیک ہے، دہی، ٹماٹر، پیاز، سب کچھ ڈال دیا، سارے اجزاء ہیں اس میں، نہیں ڈالا تو نمک نہیں ڈالا، بھول گئے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کھائیں گے وہ بریانی؟ کیا کوئی کھائے گا؟ نہیں۔ اس بریانی میں ہر چیز ہے، بس ایک چیز کیا نہیں ہے؟ نمک نہیں ہے۔ تو علم نحو کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جیسے آپ ووکیبلری سیکھ لیں، تجوید سیکھ لیں، سب چیزیں سیکھ لیں آپ، لیکن اگر آپ نے گرامر نہیں سیکھی نا تو یہ ویسی ہی ہوگی جیسے بغیر نمک کے بریانی۔ تو گرامر ماشاءاللہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، میں نے کیا پوچھا تھا؟ اعراب۔ جی کون بتائے گا اعراب کی ڈیفینیشن؟ جی نگت بتائیے۔ کلمے کا جو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے نا وہ اعراب کہلاتی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تسنیم آپ بتائیے۔ جو اعراب ہیں وہ ناؤن کے آخری حرکت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ناؤن کے فنکشنز کو بھی جو ہے سگنیفائی کرتے ہیں۔ رائٹ، اوکے گڈ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ فوزی آپ بتائیے۔ جی اسم کی آخری یا جو حرکت ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اعراب۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ خالدہ بولیے۔ جی یہ جس کی آخری حرکت ہوتی ہے یہ 3 قسموں میں ہوتی ہے، رفع حالت، نصب حالت اور مجرور حالت میں، جو اس کے فعل اور آبجیکٹ کو بتاتی ہے کہ یہ فعل ہے یا مفعول ہے۔ یہ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صبا سسٹر آپ بتائیے۔ اسم کی حالت کی تبدیلی معنی کی تبدیلی کے بنا اعراب کہلاتی ہے۔ اوکے، ایک منٹ میں آپ کی ڈیفینیشن لکھ دوں۔ یہ حالت کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ رفع، نصب، جر یہ حالت کی تبدیلی ہے، اسٹیٹ ہے اس کا۔ مثلا اگر مرفوع حالت زید کی زیدن ہے تو نصب میں وہ زیدن ہوگی اور جر میں وہ زیدین ہوگی۔ معنی تو وہی رہیں گے لیکن اس کی حالت بدل جائے گی، تینوں
اس میں صبا نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ڈیفینیشن ہے، اسم کی حالت کی تبدیلی معنی کی تبدیلی کے بغیر۔ لیکن میں ادھر ایک بات کہوں گی کہ اسم آپ نہ ڈالیں، کیونکہ اعراب میں نے آپ کو ایک کلاس میں بتایا تھا کہ فعل کے بھی اعراب ہوتے ہیں۔ اس لیول پہ میں اسم کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کیونکہ ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں، ویسے آپ کلمہ کہہ دیں تو بہتر ہوگا۔ کلمے کی حالت کی تبدیلی معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی اعرابی حالت کہلاتی ہے۔ لیکن یہ حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے حرکت کسی بھی کلمے کے، کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو میں اسم بول دیتی ہوں، کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حالت کی تبدیلی۔ وہ تبدیلی کون سی ہوگی؟ حرکت کی تبدیلی یا شکل کی تبدیلی، معنی کی تبدیلی کے بغیر اعرابی حالت کہلاتی۔ یہ اعراب کی مکمل ڈیفینیشن ہے۔ اعرابی حالتیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ تو اب آپ سوچیں گے یہ حرکت کی تبدیلی، یہ حرکت کی تبدیلی وہ چیز ہے جو آپ ابھی تک پڑھتے آئے ہیں۔ جیسے ایک اسم ہے زید، زید کسی کا نام ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی 3 اعرابی حالتیں تو آپ کہیں گے زیدن، یہ حالت رفع میں، زیدن حالت نصب میں، اینڈ زیدن حالت جر میں۔ یہ کیا ہے؟ اس اسم کی اعرابی حالتیں ہیں۔ اسم کے آخری حرف پہ جو آپ کی حرکت چینج ہوئی ہے نا، اس کو اعراب کہتے ہیں، زیدن، زیدن، زیدن۔ لیکن یہ ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ شکل کی تبدیلی۔ اب آپ کہیں گے شکل کی تبدیلی کیسے اعراب کہلاتی ہے؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ آج میں بتاؤں گی کہ اعراب صرف حرکت کے ذریعے نہیں پتہ چلتے بلکہ شکل کے ذریعے بھی پتہ چلتے ہیں۔ اور وہ شکل کے ذریعے کیسے اعراب پتہ چلتے ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ شکل کی تبدیلی، ٹھیک ہے؟ فرض کرے آپ نے کہنا ہے، آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا یور فادر، اور آپ سب نے اس کی عربی پڑھی تھی۔ اس کی عربی کیا بنتی ہے؟ ابو کا۔ جی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سی حالت میں، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ نگہت جی بتائیے۔ فتح حالت ہوگی سی، اس کی عربی حالت فتح ہوگی۔ اوکے، جزاک حالت اللہ۔ کا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ آپ بتائیے۔ جی نصب، اوکے، جزاک اللہ۔ جی سلطانہ بتائیے۔ جی اس یہ کی عربی حالت کیا؟ مرفوع میں جی مرفوع کس طرح سے ہے؟ میں ابھی تو ہم نے پڑھا کہ زیدن، 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 2 پیش اینڈ پہ ہوں تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، 2 زبر ہوں تو حالت نصب میں ہوتا ہے، 2 زیر ہوں تو حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ابو کے اینڈ میں نہ تو 2 پیش ہے، نہ 1 پیش ہے، نہ 2 زبر ہے، نہ 1 زبر ہے، نہ 2 زیر ہے، نہ 1 زیر ہے، تو یہ حالت رفع میں کیسے ہو گیا؟ 2 پیش اور 1 پیش ہونے چاہیے تھے نا۔ نصب میں پھر نصب میں ہوتا تو نصب کی بھی نہیں پوری ہو رہی۔ واو پہ کون سی حرکت ہے؟ جزم ہے۔ دمہ، دمہ نہیں ہے، ابو کا اچھا واو جزم پہ ہے، تو سوری جزم ہے نا، ہوا، ہاں جزم ہے۔ تو پھر اب یہ ہاں کیسے حالت ہاں رفع واپس میں ہوا؟ جزم پھر ہے، حالت رفع میں کیسے ہوا؟ نہیں ہوا واپس، نہیں ہوا؟ چلیں نہیں ٹھیک ہے ہوا۔ جی۔ تحسین آپ بتائیے۔ وہ واو رفع سے ہوتا ہے اور نصب الف سے اور جر یا سے۔ جی شکل واو سے ہوتا ہے، ماشاء اللہ تحسین نے بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ کون سی عرابی حالت میں ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے۔ تو اس کی عرابی واو حالت کس سے شو ہو رہی ہے؟ اس واو واو سے۔ اس سے آپ کو کیا پتا چلا؟ اس سے آج آپ کو ایک نئی چیز پتا چلی۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کے آخری حرف کی بدلی ہوئی حرکت اعراب کہلاتی ہے۔ تو اب ہم کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو آج ہم ایک اور ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخری حرف کی تبدیل شدہ حرکت یا اس کی تبدیل شدہ شکل اعراب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ زیدن کی 2 پیش سے حرکت چینج ہوئی، 2 زبر پہ حرکت چینج ہوگی، 2 زیر پہ۔ تو یہاں اعرابی حالت کس سے چینج ہو رہی ہے؟ اس کی آخری حرف کی حرکت چینج کرنے سے اعرابی حالت چینج ہو گئی۔ لیکن اعراب صرف حرکت سے نہیں شو کیے جاتے، بعض اوقات اعراب حروف سے شو کیے جاتے ہیں۔ کس سے شو کیے جاتے ہیں؟ حروف سے شو کیے جاتے ہیں۔ کون سے حروف ہیں جن سے اعراب شو کیے جاتے ہیں؟ الف، واو، یا اور نون۔ تو یہ آج آپ نئی چیز پڑھنے لگے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے میں ایک بار بتا رہی ہوں، اعراب کسی بھی اسم کا اعراب 2 طرح سے آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکہ، حرکت کے ذریعے اعراب، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکہ کیا تھے؟ زیدن، زیدن، زیدن۔ اعراب بالحروف کیا ہوتے ہیں؟ اس میں آپ کو 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر نہیں آتے، بلکہ حروف آپ کے اعراب شو کرتے ہیں۔ ابھی ادھر تک الف، واو اور یا ہی کر لیں، نون کا استعمال جب آئے گا میں آپ کو نون بھی بتا دوں گی۔ ان حروف میں یہ جو واو ہوتا ہے نا، یہ واو آپ کا مرفوع کو شو کرتا ہے، جو الف ہوتا ہے منصوب کو شو کرتا ہے حالت نصب، اور جو یا ہے آپ کا مجرور کو شو کرتا ہے یعنی حالت جر۔
اب وہ کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، وہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کیسے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ اسماء ایسے ہیں، موسٹلی آپ 5 پڑھتے ہیں، ان کو اسماء خمسہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ 6 ہیں، لیکن اسٹارٹنگ کی بکس اس میں اسماء خمسہ ہی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں 5 اسماء ایسے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ، جو جب مضاف بن کے آتے ہیں، اب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کا اعراب حرکت سے شو نہیں ہوتا، بلکہ کس سے شو ہوتا ہے، حروف سے شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا اسم ہے ابن، ابن کہتے ہیں باپ کو۔ دوسرا اسم ہے اخن، اخن کہتے ہیں بھائی کو۔ تیسرا اسم ہے ہمن، ہمن کہتے ہیں سسر کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جیٹھ کو۔ چوتھا اسم ہے فمن، فمن کہتے ہیں منہ کو۔ پانچواں اسم ہے زو، زو کہتے ہیں والا۔ یہ 5 اسم ہیں ایسے جو جب مضاف بن کر آتے ہیں تو اپنے اعراب کو حرکت کے ذریعے نہیں شو کرتے، بلکہ حروف کے ذریعے شو کرتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ اس میں سے یہ 3 قرآن پاک میں استعمال ہیں۔ زو ہمیشہ ہوتا ہی مضاف ہے، اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بغیر بھی آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمیشہ مضاف تو نہیں ہوں گے، عام بھی آئیں گے۔ ابن اور اخون اس چیپٹر میں اس کا یوز ہے، ٹھیک ہے۔ زو کا قرآن میں یوز ہے لیکن اس چیپٹر میں نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ تو ہمارا فوکس کس پہ ہوگا، ابن اور اخن پہ، کلیئر۔ اب میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، محمد ابن۔ اب یہ کیا بنا، محمد ایک باپ ہے، اس میں محمد مبتدا، ابن اس کی خبر۔ اس کے اعراب آپ کو کیسے پتہ چلے، 2 پیش کی تنوین تو آپ کہیں گے حالت رفع میں۔ اس کے اعراب آپ کو کیسے پتہ چلے، 2 پیش کی تنوین آپ کہیں گے حالت رفع میں، کلیئر۔ اگر میں نے کہنا ہو تمہارا غلام، میں کیسے بناؤں گی، تمہارا غلام، مرکب اضافی ہے نا، یہ 2 اسم ہے، ایک ہے غلامن اور دوسرا ہے تمہارا، تو ہم کیا لکھیں گے، غلامو، نہ یہ تنوین لے گا نہ الف لام لے گا، اور اس کے ساتھ کا، غلامو کا، تمہارا غلام۔ یہ حالت رفع میں ہے، یہ پیش بتا رہا ہے۔ جو مضاف ہوتا ہے نہ وہ تنوین لیتا ہے نہ الف لام لیتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ مجرور متصل ضمیر ہے۔ اگر میں نے تمہارا غلام لکھا غلامو کا، ایسے بنا، تو اگر میں نے تمہارے ابو لکھنا ہے تو کون سے 2 اسم ہیں، ایک ہے ابن اور ایک ہے کا۔ اس کی تنوین ہلکی کریں، الف لام بھی نہیں لے گا، یہ بن جائے گا ابو، ابو کا بن جانا چاہیے تھا، لیکن ابو کا غلط ہے۔ تو جب ابن، اخن، یہ سارے 5 اسم مضاف کی پوزیشن پر آتے ہیں تو ان کا اعراب حرکت سے شو نہیں ہوتا، پھر ان کا اعراب کس سے شو ہوتا ہے، حروف سے شو ہوتا ہے۔ اب یہ حالت رفع میں تھا، حروف میں ہم نے پڑھا کہ مرفوع اگر ہم نے شو کرنا ہے تو ہم نے کیا لگانا ہے، واو کا اضافہ کرنا ہے۔ تو اصل میں ہم کیا کریں گے، یہ اب اس کے ساتھ واو لکھ دیں گے، اور واو آنے سے پہلے پیش لیتا ہے تو اس کے پر آپ نے پیش ڈال دیں گے۔ یہ جو آپ کا واو ہے نا، یہ اس کی اعرابی حالت شو کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے اعراب بالحروف۔ تو آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ جو واو ہے اس کی اعرابی حالت کو شو کر رہا ہے، اور کیونکہ واو مرفوع کو شو کرتا ہے تو آپ کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے، ابو کا۔ آپ فرض کریں کہ آپ کا یہی اسم حالت نصب میں چلا جاتا ہے، یعنی ابن تھا کسی وجہ سے، وہ وجہ آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی کہ منصوب کب ہوتا ہے اسم، اس لیے میں نے وجہ نہیں لکھی، اور آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اس کے اعراب ہلکے کر دیں، الف لام بھی نہیں آئے گا، اور یہ ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں ابا کا، لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوتا۔ جب یہ اسم مضاف بن کے آتے ہیں تو اب اس نے اپنی حالت نصب کو شو کرنا ہے نا، تو یہ کیا لے گا، الف، آخری حرف کے ساتھ آپ الف کا اضافہ کر دیں گے، ابا، تو اب آپ کیا بن جائے گا، ابا کا۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے، تمہارے ابو، اس کا مطلب بھی کیا تھا، تمہارے ابو۔ تو آپ دیکھیں معنی کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، حرکت کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے، شکل کی تبدیلی۔ تو اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، ایسی چینج جو معنی میں تو چینج نہ لے کر آئے، یہ بھی تمہارے ابو ہیں یہ بھی تمہارے ابو ہیں، حرکت میں بھی تبدیلی نہ ہو لیکن شکل کی تبدیلی حروف کی وجہ سے، اس کو بھی اعراب کہتے ہیں۔ لاسٹ ہے، اب میں نے اس کو مجرور کرنا ہے، پہلے میں نے حالت رفع میں لکھا ابو کا، یہ واو حالت رفع شو کر رہا تھا، پھر میں نے اس کو منصوب لکھا ابا کا، یہ الف حالت رفع شو کرا۔ اچھا تیسرا، آج اب میں نے جری حالت دکھانی ہے اس کی۔ ہمارے پاس کیا اسم ہے، ابن، جری حالت میں تو ابن بننا تھا، کا کے ساتھ ہی لگاتے ہیں، تمہارے ابو، مطلب بھی وہی ہے۔ اب یہ کیا کرے گا، اعرابی حالت کو شو کرنے کے لیے یا کا سہارا لے گا، تو ہم کیا کریں گے، با کے ساتھ یا لگا دیں گے، اور یا اپنے سے پہلے کسرہ لیتی ہے، تو یہ ابھی پلس کا، تو یہ کیا بن جائے گا، ابھی کا۔ تو اس کی اعرابی حالت اس یا سے نظر آئی، اس میں کیا ہوا ہے
کہ آپ کی حرکت کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ شکل کی تبدیلی ہوئی ہے. تو آج آپ نے پڑھا کہ اعراب صرف حرکت کے ذریعے نہیں آتے. کسی بھی اسم کی آپ نے اعرابی حالت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر شو کرنی ہے تو وہ حرکت سے بھی نظر آ سکتی ہے اور وہ حروف سے بھی نظر آ سکتی ہے. اسی طرح اگر میں نے کہنا ہو تمہارا بھائی، اور بھائی کو کہتے ہیں اخون، اور تمہارے کے لیے ہم کا ضمیر متصل کا استعمال کریں گے. اب اس کی میں نے 3 اعرابی حالتیں لکھنی ہیں. پہلی اعرابی حالت لکھوں گی حالت رفع. کیسے حالت رفع بنی؟ ہم نے پڑھا کہ یہ اسم مضاف بننے کی صورت میں اپنی اعرابی حالت کو حرکت سے نہیں شو کرتے بلکہ حروف سے شو کرتے ہیں. اور حرف کون سا ہے رفع کو شو کرنے کے لیے؟ واو. اور واو اپنے سے پہلے لیتا ہے دمہ، تو یہ بنے گا اخو اور ضمیر متصل کا. یہ بنا اخو کا، اور یہ واو کیا شو کر رہا ہے؟ حالت رفع. اگر میں نے کہنا ہے حالت نصب میں اسی بات کو تمہارا بھائی، تو کیا ہے؟ اخون اور کا تھا. ہمیں پتہ چلا نصب میں یہ کیا لیتا ہے؟ مضاف کی صورت میں الف سے اپنی حالت شو کرتا ہے. تو الف آ گیا اور الف نے سے پہلے زبر لیتا ہے، تو یہ بن گیا اخا کا. اور اگر ہم نے حالت جر اس کی شو کرنی ہے تو اگین اخن تھا، پھر یہ اخن بننا چاہیے تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا مضاف کی صورت میں حالت جر میں یہ اپنا اعراب یا سے شو کرتا ہے اور یا اپنے سے پہلے زیر لگتی ہے، تو یہ بنے گا اخی کا. ان شورٹ آپ نے پڑھا کہ اعراب 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکہ، جو پیش یا 2 پیش یا 2 زبر یا 1 زبر یا 2 زیر یا 1 زیر سے بھی شو ہوتے ہیں. پھر دوسرا آپ نے پڑھا اعراب آپ کا واو حالت رفع، الف حالت نصب اور یا حالت جر کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان اعراب کو کہتے ہیں لفظی. لفظ میں نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو کہتی ہوں زیدن، زیدن، ان کے اینڈ پہ آخر میں حرکت چینج کی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے. یہ 2 پیش بنا، یہ 2 زبر بنا، یہ 2 زیر بنا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظی اعراب. اب ادھر دیکھیں، کیا آپ کو لفظ میں واو الف یا نظر آ رہا ہے؟ ابو کا، جی واو نظر آ رہا ہے. ابا کا الف نظر آ رہا ہے. ابھی کا یا نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی اعراب کیا ہے؟ لفظی. لفظ میں نظر آ رہا ہے. اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ حرکت کے ذریعے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ حروف کے ذریعے نظر آ رہے ہیں. ایک اعراب ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدیری. لفظی انگلش میں لکھ لیں اپیرنٹ. ایک اعراب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدیری، انگلش میں کہتے ہیں ہڈن، چھپا ہوا ہوتا ہے. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیری چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی. جی وہ بھی چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن دیکھیں ہماری ایمان کا حصہ ہے. جی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو تقدیر پہ ایمان لانا حالانکہ وہ چھپی ہوئی ہے، آپ کو میری تقدیر یا مجھے یا کسی کو بھی اپنی تقدیر کیا نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے. اسی طرح کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے اعراب ہڈن ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہڈن ہوتے ہیں وہ دیکھیے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تمہارا بھائی اخون تھا، لیکن حالت رفع کو شو کرنا ہے واو سے، اخو کا. شمیم آپ بھی بتائیں، اگر میں نے کہنا ہو میرا بھائی کیسے لکھیں گے؟ اخی یا ساتھ میں لگا کے تو اخی ہو جائے گا نا. اصل میں آپ کے پاس اخو تھا، حالت جی رفع میں ہے نا، یہ بھی حالت جی رفع میں ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے کہنا ہے جی میرا بھائی، آگے میں نے یا متکلم کی ضمیر جوڑنی ہے. جی کیا بنے گا یہ؟ اب یہاں پہ پیش ہے اخوئی، یہ تو نہیں بنتا کیونکہ یا متکلم اپنے سے پہلے کیا لیتی ہے؟ زیر. کیا بن گیا؟ جی اخی. اخی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے کہ جر میں ہے؟ جی جی حالت رفع میں تھا تو اب اخی ہوا تو جر میں ہو گیا کیسے؟ کیونکہ رفع رفع ہی رہے گا نا. دیکھیں اچھا حالت اچھا رفع تھا، وہ حالت رفع ہی رہا. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی حالت کیا ہے، اگین یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن کیا آپ کو اس کی حالت رفع شو ہو رہا ہے؟ نہیں ادھر نہیں شو نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، ہڈن ہے. تو یہ کون سے اعراب جی ہیں؟ تقدیری ہے. سمپل سی بات ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ حالت رفع میں ہے. میم السلام ہاں علیکم، میرا کویشچن ہے اس میں. جی وعلیکم السلام. تقدیری میں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر تینوں میں اخی ہی بنے گا پھر، کیونکہ بالکل، جی جب تک دیری ہوگا تو وہ ایک ہی شکل میں رہے گا. پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس جملے کے کانٹیکس سے کہیں گے. اگر اس کے آگے جا حرف جارا آ رہا ہوگا امبر تو آپ کیا کہیں گی؟ حالت جر حالت میں ہے. جر میں. ٹھیک ہے، جی اگر اس سے پہلے کوئی ایسا کلمہ آ رہا ہو جس کو نصب دیتا ہو، آپ نے بھی پڑھے نہیں ہے نصب کا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے حالت نصب میں ہے. اور اس سے پہلے اگر فرض کریے مبتدا یہ خبر کی جگہ پر ہے تو پھر تو ہمیں پتہ ہی ہے حالت مبتدا اور رفع خبر کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع. پھر رفع. اس جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ اس کے اعراب، کیونکہ ہڈن ہے نا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں یا حالت جر میں.
ٹھیک ہے. جی چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ اسماء خمسہ کا استعمال آیا تھا وہاں پہ ہم نے روک دیا تھا تاکہ ہم اسماء خمسہ پہ پہلے تھوڑی سی بحث کر لیں. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف اسماء خمسہ میں اعراب بالحروف آتے ہیں. پوری عربی زبان اعراب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو جہاں عربی زبان پوری اعراب کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو آپ کو اعراب بالحرکہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اعراب بالحروف کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے صرف حروف کا استعمال دیکھا ہے اسماء خمسہ میں. چلیں آپ بک سے ٹیکسٹ سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جی عائشہ نسرین آپ اور آپ کے ساتھ سلطانہ آپ پڑھیں. اچھا یہاں سے ہم پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے ہمارا اسماء خمسہ کا استعمال مرکب اضافی میں آ رہا تھا. حامد آئینہ ابو کا یا محمد. جی ہاں آئینہ مبتدا ہے مضاف الیہ یا حرف ندا ہے اور محمد منادہ ہے. ابھی آپ نے آئینہ کو کیا بتایا؟ آئینہ مبتدا ہے نا باجی. میں نے آپ کو کہا تھا اسماء استفہام میں سے صرف ما اور من مبتدا ہوتی ہے. یہ تو آئینہ ہے نا. جی یہ خبر ہے. جی یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے. خبر مقدم. جی اور یہ کیا ہے پھر؟ ابو کا یہ مضاف سے مضاف الیہ ہے اور مبتدا ہے. اب یہ بتائیں یہ ابو کا کیسے بنا؟ جی ابو کا یہی ہے جو ابھی ہم نے اسماء خمسہ پڑھا جس کے اندر حرف سے مطلب وہ رفع شو ہو رہی ہے. جی تو یہاں پہ کون سی حالت ہے ابو کا کی؟ حالت رفع. حالت رفع ہے. کس سے؟ جی واو حالت رفع کو شو کر رہا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ. ترجمہ کریں اس کا. جی اینا ابو کا تمہارے ابو کہاں ہے اے محمد. جی تو ہم ندا پہلے بولتے ہیں نا اے محمد تمہارے ابو کہاں ہیں. جی ماشاء اللہ. تحسین آپ آ جائیے. ابھی فی الکویتی وہو طبیب شہیر. ابھی مبتدا ہے فی کویتی جار مجرور ہو کے خبر ہو رہا ہو. قائم مقام خبر ہے نا. اصل خبر تو غائب ہے اس کی. ٹھیک ہے. قائم مقام شبہ جملہ خبر ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ مشہور ڈاکٹر ہے. ہوا مبتدا اور طبیب مرکب توصیفی ہو کر خبر ہو رہا. جی میرے ابو کویت میں ہے. وہ مشہور ڈاکٹر ہے. ایک نکرہ ہے نا. وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. چلیں ابھی اس پہ دیکھیں ابھی کیسے بنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی کی حالت کون سی ہے تحسین؟ رفع حالت ہے. لیکن مجھے تو اس میں واو نظر ہی نہیں آ رہا. ابن تو اسماء خمسہ میں سے ہے نا. تو اس کا واو کدھر چلا گیا؟ یہ تقدیری ہوگا نا. تقدیری ہو گیا. ماشاء اللہ. یہ ابھی حالت رفع میں ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہے ہڈن ہے. چلے فوزیہ آپ کریں. وَأَيْنَ أُمُّكَ واو حرف عطف آئینہ حرف استفہام ہے. جی اور یہ خبر ہے. یہ خبر ہے. ماشاء اللہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. خبر مقدم. اور امو کا کیا ہوگا اس میں؟ مرکب اضافی بن کے مرکب اضافی کر کے مبتدا. ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کریں. اور تمہاری ماں کہاں ہے. جی اب امو کے اندر اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہے. حرکت کے ذریعے ہے یا اعراب بالحروف ہے؟ اعراب بالحرکت ہے. حرکت ہے. کون سی حالت میں ہے یہ؟ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں. مبتدا ہوتا بھی حالت رفع میں ہے. نظر بھی آ رہا ہے حالت رفع میں. اعراب لفظی ہے کہ تقدیری ہے؟ اپیرنٹ ہے ہڈن ہے؟ یہ نظر اسماء خمسہ میں نہیں ہے نا یہ امو. ہاں جی کیونکہ یہ عموماً اسماء خمسہ میں نہیں تھا تو اس کو ہم نے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے اندر اعراب الحروف ڈالنے کی. ماشاء اللہ. صرف ان 5 میں سے اور ان 5 میں بھی صرف اس چیپٹر میں ابن اور اخون میں جب آئے گا تو اعراب الحرکت نہیں ہوں گے بلکہ اعراب حروف سے شروع ہوں گے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی سسٹر اگلے کریں. محمد ہی ایزن فی الکویتی ما ابی ہیا مبتدا. ایزن یہ ہے نا حرف ہے. حرف نہیں ایزن حرف نہیں ہے. اس میں 2 تنوین آتی ہے اسم کے پر. اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں لیکن آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آگے چلیں. فی الکویتی یہ جار مجرور ہو کر خبر. جی قائم مقام شبہ جملہ خبر. جی قائم مقام کیونکہ اصل خبر تو یہ نہیں ہوتی نا خبر کی غیر موجودگی میں. قائم مقام شبہ جملہ خبر. ماں ابھی بھی یہ خبر ہی ہو رہا نا. قائم مقام خبر نہیں کرے. ماں کیا ہوتا ہے؟ ظرف. اور یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ پھر؟ مضاف. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ظرف پلس مضاف الیہ کہہ کے ظرف یہ مبتدا مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. اس کو ابھی چھوڑ دیں. جو فی الکویت کو ہم نے کہہ دیا قائم مقام شبہ جملہ خبر اور ما ابھی اس میں ظرف کا کام کر رہا ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ لوکیشن شو کرتا ہے نا. تو ما ابھی میرے ابو کے ساتھ. اب مجھے بتائیں اس میں اسماء خمسہ کا کہاں استعمال ہوا ہے؟ نہیں اسماء خمسہ کا تو نہیں ہوا. ابھی ہے لیکن یہ رفع میں ہے. اچھا ایک منٹ میں ادھر لکھتی ہوں اور آپ مجھے خود بتائیں گی کہ یہ کون سی عربی حالت میں ہے.
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ظرف ہے، ظرف مضاف کی جگہ پہ ہوتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. مضافل ہے آپ مجھے بتائیں مضافل مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے؟ مضافل مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوئی؟ مجرور ہے یہ. مجرور ہے. اس کا ترجمہ کریں. وہ بھی ہم، کویت میں ابو کے ساتھ ہیں. میرے میرے ابو کے ساتھ، ابھی میرے ابو، ٹھیک ہے. میرے ابو کے. ہی مدرستن ہناکا، ہیا مبتدا ہے اور مدرستن خبر ہے. ہناکا یہ ظرف ہو رہا نا وہاں. جی یہ بھی ظرف ہے. وہ وہاں کے مدرسے میں ہے. نہیں مدرسے نہیں ہوا. ہیا وہ مدرسات، مدرسہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا مدرسات. دیکھیں وہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ امی کی بات کر رہی ہیں. تو مدرسات تا گول تا کس کو؟ مونس کو شو کر رہی ہے. ہیا بھی مونس کو شو کر رہی ہے. وہ ایک استانی ہے. ہونا کا وہاں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اگلا کریں. ذہبتا، حرف استفہام ہے اور ذہبتا فعل ہے. یہ تو کیا تو گیا الل کویتی سے جار مجرور ہے، متعلق فعل ہوگا نا. جی یہ فعل ہے اور اس میں فاعل موجود ہے کیا؟ ہاں تا جی فعل پلس فاعل، تو پھر یہ جو ہوگا موجود. جار مجرور متعلق کے فعل ہوگا. متعلق فعل. یا محمد، یا حرف ندا ہے، محمد منادا ہے. کیا تو گیا الل کویتی، کویت کی طرف، یا محمد اے محمد. اے محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی میں ناز آپ کریں. نام ذہبتو، نام ایجاب، حرف ایجاب، اور ذہبتو یہ فاعل اور فعل ہو گیا. میں گیا. جی ہاں میں گیا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. زمیلو کا اور دوست، مطلب زمیلو کا جو ہو گیا یہ مرکب اضافی ہے. جی اور آئینہ ابوہو، یہ آئینہ ہو گئی خبر، ابوہو مرکب اضافی. یہ اس میں استفہام بھی ہو گیا، خبر بھی ہو گئی، مقدم ہو گئی خبر. ٹھیک ہے. ابوہو جو ہو گیا مرکب اضافی. اور یہ کیا ہوگا؟ ابوہو مرکب اضافی ہو گیا، اور یہ ہو گئی مبتدا. مبتدا ہو گیا. واو حرف عطف آ گیا. زمیلو دو کون سے اسم ہیں جن سے مل کے بنا ایک؟ یہ زمیلو، یہ زمیلو ہو گیا، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ متصل ہو گیا. جی اور آپ مجھے بتائیں اس کی اعرابی حالت کون سی ہے زمیلو کا کی؟ جر ہے، حرف جر ہے. زمیلو کی میں نے اعرابی حالت پوچھی ہے. جب مضاف الیہ کی بات کی جاتی ہے نا، مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے، ہم مضاف کو دیکھ کے اعرابی حالت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. زمیلو کا میں زمیلو کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے. اچھا یہ اعراب آپ کو کیا لگ رہا ہے، لفظی ہے کہ تقدیری ہے؟ اپیرنٹ ہے، ہڈن ہے؟ یہ اپیرنٹ ہے. اپیرنٹ ہے. تو اس میں واو الف اور یا سے کیوں نہیں ڈالا گیا اعراب کو؟ کیونکہ وہ خمسہ اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ، میں نے یہی دیکھنا تھا. ابو ہو کر بھی بتا دیجئے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ میں بالکل سے، ماشاءاللہ. تو اس کی اور اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، اعرابی رفع حالت ہے واو کی وجہ رفع سے. ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی دیکھیں رفع میں تھا، یہ بھی رفع میں تھا، اور یہ دونوں کون سے ہیں؟ لفظی ہیں، ظاہری ہیں، نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کیا تھا؟ اعراب بالحرکت تھے، اور یہ تھا اعراب بالحروف. دونوں حالت رفع میں ہیں. اس میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اپنے اعراب مضاف کی صورت میں بھی حرکت سے شو کرتا ہے، لیکن صرف 5 اسماء ایسے ہیں جو اعراب مضاف کی صورت میں حرکت کے بجائے حروف سے شو کرتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نسرین آپ کریں. محمد ابوہو فی الیمانی، ابو رفع حالت میں ہے، جی اور ماشاءاللہ. کی ضمیر لگی ہوئی ہو ہے، کی اور زمین فی مجرور متصل ہے. ٹھیک ہے. اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ یہ رفع حالت میں، رفع حالت میں. اعراب حرکت سے شو ہو رہے ہیں کہ حروف سے شو ہو رہے ہیں؟ حروف سے. حروف ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ اعراب بالحروف. تو یہ تقدیری ہے کہ لفظی ہے؟ اعراب تقدیری ہے کہ لفظی ہے؟ تقدیری. تقدیری ہڈن کو کہتے ہیں. تقدیر جیسے ہڈن ہے، اس لیے میں نے تقدیری کا میننگ. تو یہ آپ کو نظر ہڈن ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. جی اس کو لفظی کہتے ہیں. جی اس کو لفظی کہتے ہیں. لفظ میں آ رہا ہے نا، لفظ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظی بھی ہے اور اعراب بالحروف ہے. ماشاءاللہ. ابو فی الیبانی. اب مجھے بتائیں یہ مبتدا کیا، خبر کیا؟ یہ فی الیبانی خبر ہے، اور نہیں خبر نہیں ہے، متعلق خبر یا قائم مقام خبر ہے. متعلق نہیں کہیں گے، جب خبر موجود نہیں ہوتی تو قائم مقام خبر. ٹھیک ہے.
कायम मकाम शिबू जुमला खबर। और अबू इसमें क्या है? अबू इसमें मुब्तदा। मुब्तदा है, हालत रफा में है ना, ये देखें इसी वजह से वाह होया। जी अगर हालत नसब में होता तो अलिफ आता, जर में होता तो या आता। तर्जमा करें उसके अबू। उसके अबू जापान में है। जापान में है। हुआ ताजिरुन कबीरुन। हुआ जो है ये इसको तो हम जमीर ही कहेंगे। जमीर ही है, और कहेंगे क्या, जमीर है मरफू मुनफसिल। और ये क्या है? ये है यहाँ पे है मुब्तदा। ताजिरुन कबीरुन ये खबर है जी और ये मुरक्कब तौसीफी। जी माशाल्लाह। वो बड़ा ताजिर, वो बड़े ताजिर हैं, ये वो बड़ा ताजिर है। वो एक बड़ा ताजिर है। एक का इजाफा करें, ठीक है जी। जी मेनाज अगला करें। ये आलका अखुन या मोहम्मदुन या मोहम्मदू। तो हर्फ इस्तिफाम हो गए, आलका हो गया मुरक्कब इजाफी, नहीं ये जार मजरूर हो गया। और अखुन ये अखुन तो मुब्तदा हो गया और ये खबर मुकद्दम है लका। जी ये खबर मुकद्दम है माशाल्लाह। या मोहम्मदू जी। कायम मकाम शिबू जुमला खबर है, ठीक है। या निदा हर्फ निदा है, ठीक मोहम्मदुन है, मुनादा, ठीक है। मोहम्मदू मुनादा। मोहम्मद मुनादा, और तर्जुमा करें। तो ये अखुन या मोहम्मदू ये पूरा मुब्तदा हो जाएगा। नहीं उसको छोड़ दें, वो अलग चीज होती है। या मोहम्मद पूरा एक जुमला कहलाता है, एडवांस में पढ़ेंगे आप। तो तर्जुमे में अच्छा, पहले बोला जाता है, आप किसी को आवाज देते हैं उर्दू में हम पहले बोलते हैं ना, अरबी वाले एंड पे बोलते हैं। तो तर्जुमा करें इसका, ए मोहम्मद। ए मोहम्मद तुम्हारा भाई, क्या वो तुम्हारा भाई है? नहीं, जब हमने बॉडी पार्ट्स को या रिलेशनशिप्स को शो करना होता है तो हम ला का इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते क्या तुम्हारे पास भाई है, इंदा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या कहते हैं, ला का इस्तेमाल करते हैं। ला का मतलब होता है बिलोंग्स टू, लेकिन तर्जुमा हम करेंगे डू यू हैव अ ब्रदर। हर्फ जारा ला, वैसे तो ये ली होता है लेकिन काफ के साथ लग के ला आ जाता है। अगर मैंने कहना हो क्या तुम्हारे पास पेन है तो मैं क्या कहूंगी, इंदा का इंदा का कलमुन। कलामुन, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक पेन है। लेकिन जब मैंने बात करनी होगी किसी रिलेशनशिप के बारे में, अखुन भाई है ना, या हमारी बॉडी के पार्ट्स के लिए, तो फिर हम उसको हर्फ जारा ला से बदल देते हैं। आला का अखुन, आला का अबुन। इसी तरह आला का आंख को क्या कहते हैं, आइनुन। जी अंबर आ जाइए। मोहम्मदुन नाम, ली अखुन वाहिदुन। नाम हर आंसरिंग वर्ड है। जी मैं ठीक है, ठीक है। और जी हर्फ इजाब कह लें, आंसरिंग हर्फ इजाब। ठीक है। जी ली हर जार मजरूर है, तो ये कायम मुकाम खबर है। अखुन वाहिदुन हमारा मुब्तदा और क्या है, मुकद्दम है, शुरू में आ गई है, ठीक है। जी खबर मुकद्दम है। खबर मुकद्दम है। और अखुन वाहिदुन मुब्तदा है और मुरक्कब तौसीफी है। जी और मुब्तदा मुअख्खर है, डिलेड है, ठीक है। जी हाँ मेरा एक भाई है। जी हाँ मेरा एक भाई है, मेरा एक माशाल्लाह। भाई है। अब देखिए अखून में इराबी हालत किससे शो हो रही है अंबर? तनवीन पेश की। हाँ तो ये इराब बिल हरकत है कि इराब बिल हरूफ है? इराब बिल हरकत। ये इराब लफ्जी है या तकदीरी है, हिडन है अपैरेंट? लफ्जी। लफ्जी है, अपरेंट है। अपैरेंट है, माशाल्लाह। आगे करें। इस्मुहु उसामा तू, उसका नाम उसामा है। इस्मुहु मुरक्कबे इजाफी है और इसमें जमायर अटैच्ड, बिल्कुल अटैच्ड जमायर है। जी, मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। हाँ अच्छा हाँ, ये मुब्तदा और खबर बताइए। मुब्तदा है और उसामा का खबर है। जी तर्जमा करें, उसका नाम। उसका नाम उसामा है। खबर है। अब उसामा तो मारफा है जी, तो खबर हमारी नकीरा होती है। नहीं लेकिन नाम है। जी क्योंकि नाम है, अलम नाम है, है। नाम है, नाम को तो हम नकीरा कर नहीं सकते, तो इस नाम सूरत में है। इजाजत होती है आपको, माशाल्लाह। जी आगे करें। वह हुआ माई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरती, और वो मेरे साथ कंजंक्शन है इधर। ना, अतफ कहते हैं, कंजंक्शन अतफ, ठीक है। हुआ जमायर है, डिटैच प्रोनाउन। ओके। और माही जमायर प्लस मुदाफिल आई है।
ظرف سوری ظرف پلس مضاف الیہ. جی ماشاء اللہ. تو یہ مرکب اضافی بنا ہے اور ہوا اس کی مبتدا ہے. ویری گڈ. اور ماہی یہ کیا بنا؟ اور خبر میں جی بھی خبر کا پارٹ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں. وہ ہوا میرے ساتھ ادھر ہوا ہونا وہ میرے ساتھ ہے. دیکھیں خبر میرے یہ بن ساتھ. گئی ہے. جی یہ ایڈیشنل ہے ساتھ. ہونا کیا ہے؟ یہ بھی ظرف ہے. ظرف. ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہیئر. ظرف ہاں پلیس دکھا رہا ہے. ایڈورب. ٹھیک ہے. الف اوکے. فی المدینہ المنورۃ کیا فلم بنا؟ یہ جار مجرور ہے اور ہم منورہ سٹی یہ دونوں کیا بنے ہیں؟ مرکب توصیفی. ماشاء اللہ. پھر فی کے ساتھ مل کے کیا بن گئے؟ فی کے ساتھ جار مجرور پورا جار پورا. مجرور. اور یہ جار جی مجرور کس کے متعلق ہے؟ متعلق یہ خبر کے. خبر کے متعلق ہوتا ہے نا. اور وہ میرے ساتھ یہاں منورہ سٹی میں ہے. مدینہ منورہ ہی بول دیں. مدینہ منورہ میں ہے. ولی اختن واحدتن اور میری ایک بہن ہے. وہ پھر سے جوائننگ ورڈ ہے. اوکے. اور لی آئی ہیو میری اختن واحدتن مرکب توصیفی اور یہ مبتدا ہے یہ اور مبتدا ہے. قائم مقام خبر ہے. جی یہ مبتدا کو ہم نے ڈیلے کر دیا. لیٹ مؤخر ہے. مبتدا اور یہ مؤخر کیا آ گیا؟ جار مجرور خبر مقدم. خبر مقدم. پورا نہیں میں لکھ رہی. ٹھیک ہے آگے بولیں. اسمہا زینبو اس کا نام زینب ہے. اسمہا اس کی مبتدا ہے. زینبو خبر ہے. اور اسمہا میں مرکب اضافی ہے. اٹیچڈ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وہیا فل عراقی یہ مہا زوجیہا. واو عطف ہو گیا. مبتدا ہے. یا مبتدا آ گیا. فی العراقی کیا ہو اور گیا؟ یہ جار مجرور ہے تو قائم مقام خبر جی ہوا. قائم مقام کیونکہ خبر موجود نہیں تھے تو قائم مقام شبہ جملہ خبر. اور یہ ما زوجیہا کیا ہو جائے گا؟ ظرف پلس مضاف ظرف پلس مضاف. پہلے آپ اس کو بتائیے پھر اکٹھے کو یہ بتائیے. مرکب اضافی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. زوجہا نہیں پہلے بتائیں. زوجیہا اس زوجیہا کا ہسبینڈ اور ماں آ کے اس کا بعد اس کے ہسبینڈ ماں کے ساتھ یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ تین بن رہے ہیں. پہلے یہ دونوں بن رہے ہیں مضاف پلس مضاف الیہ. پھر اس کے ساتھ مل کے مضاف اور یہ پھر دوبارہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور وہ عراق میں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور وہ عراق میں اپنے خاوند کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے. ساتھ ہے. جی ہینڈ پہ آتا ہے نا اردو میں. ٹھیک ہے آگے کریں. اور زوجہا مہندسن اس مبتدا ہے. زوجہا یہ مرکب اضافی ہے اور مہندسن خبر ہے اس کی. اس کا ہسبینڈ انجینئر ہے. ایک انجینئر ہے. ایک انجینئر ہے. اس کا ہسبینڈ ایک انجینئر ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. رکیے آپ کریں. عندک سیارت یا اخی. حرف استفہامیہ ہے. اندہ بھی ظرف ہوتا ہے. اندہ بھی ظرف ہوتا ہے. ماں جیسے ظرف ہوتا ہے نا اندہ بھی ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظرف پلس مضاف الیہ. اور ظرف کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. تو کہا مضاف الیہ ہو گیا تو یہ کیا بنا؟ مرکب اضافی. جی ظرف پلس مضاف الیہ کبھی بھی آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا. تو یہ کیا ہوگا؟ خبر مقدم. خبر مقدم. جی تو یہ کیا ہوگی پھر؟ مبتدا. یا حرف ندا. یا حرف ندا. ٹھیک ہے. اور اخی منادا ہو گیا. کیا تمہارے پاس ایک کار ہے؟ گاڑی ہے. جزاک اللہ. جی رم آپ کریں لاسٹ. جی لا ما عندی سیارت. لا جو ہے نفی جو یہ لا ہوتا ہے نا یہ حرف جواب میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. جواب کے لیے آیا نا. نام بھی جواب میں تھا. لا بھی جواب میں آ گیا. حروف ایجاب میں ہی آتا ہے. حرف ہی ہے. اگر پوزیٹیو جواب دینا ہے تو نام اور نیگیٹو میں جواب دینا ہے تو لا. ٹھیک ہے. آگے یہ ما جو ہے یہ نفی کے لیے. نفی کے لیے. جی عندی جو ہے یہ اگین یہ ظرف آ گیا اور یہ مرکب اضافی ہو گیا. ضمیر متصل ہوگی. عندی obviously یہ مبتدا تو نہیں ہو سکتا تو یہ ہوگی یہ خبر.
خبر مقدم ہے، ماشاءاللہ. خبر مقدم ہے. جی سیارتن جو ہے یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا، ترجمہ کریں. جی نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے اس طرح جواب دینا ہو نا تو ہم ایک کی جگہ کوئی کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو ہم کہیں گے نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. تنوین کوئی کو بھی شو کرتی ہے، ایک کو بھی شو کرتی ہے، کچھ کو بھی شو کرتی ہے. پازیٹیو میں ایک لگتا ہے، یہ نیگیٹو تھا، ادھر اس میں کیا لگے گا؟ کوئی لگے گا. جو ہے یہ جی مرکب خبر، اضافی ہو گیا، جی خبر مقدم ہو گئی. جی، اور یہ کیا ہو دراجت گیا؟ جو ہے یہ بائک کو کہتے ہیں نا. جی سائیکل. میرے پاس ایک گاڑی ہے، مبتدا ہو گیا. اندی دراجاتون، میرے پاس ایک سائیکل ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک سوٹ کرتا ہے، اس سوری لیے ہم نے ایک ایک کہا. ماں اندی سے کوئی آیا تو گاڑی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں، کیونکہ یہاں تنوین کا مطلب کوئی، اور یہاں تنوین کا مطلب ایک ہی کریں گے کیونکہ پازیٹیو جملہ تھا. حمزہ تو اندہ سیارت اندہ جو ہے یہ بھی ظرف ہو گیا. اور یہ بھی اگین یہ خبر مقدم ہو جائے جی گی. خبر مقدم ہوگی. اور سیارتن جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا مؤخر ہو گیا. حمزہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ آج ہم نے پورا اس چیپٹر کے انالیسس کر لیا، اور اس میں جتنے بھی کانسیپٹ تھے ڈیٹیل سے وہ کر لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.